اس موسم کی پہلی بارش۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عالیہ بخاری نے۔ سمیہ تو خیر بہت کام کرنے والی لڑکی ہے، ہم لوگ نے آج تک اس کا یا چھوٹی امی کا کیا خیال کیا ہے؟ وہ تو پھر بھی سب کے کام آتی ہے۔ اس طرح آئینہ دکھانے پر شہزین جھینپی تو صحیح، مگر فوراً ہی خجالت مٹائی۔ ان کے پاس کام ہی کتنا ہوتا ہے، اوپر کا سب کام تو ماسی کر جاتی ہے، صرف کھانا ہی تو پکانا ہوتا ہے۔ ربیہ ابھی کہنے ہی جا رہی تھی کہ اوپر کا سب کام تو یہاں بھی ایک چھوڑ کر 3 نوکروں کے سپرد ہے کہ فوزیہ تیزی سے اندر داخل ہوئیں۔ نور جہاں بیگم کی اس تیسری بہو نے سسرال میں قدم رکھنے کے بعد شاید 2-4 بار ہی کچن کو رونق بخشی تھی، اس لیے ان کی آمد کو ان دونوں نے ہی حیرت سے دیکھا، مگر فوزیہ کو ان کی یا کسی کی حیرانی کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ خاصے بگڑے ہوئے موڈ میں تھیں۔ شہزین بھابی، اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھا کریں آپ، سارا دن طوفان بدتمیزی مچائے رکھتے ہیں۔ ذرا جا کر دیکھیں میرے کمرے کا کیا حال کیا ہے، باہر سے کیچڑ میں بھرے جوتے لا کر میرے کمرے کا کارپیٹ اور بیڈ کور کو برباد کر کے رکھ دیا، ڈریسنگ ٹیبل پر الگ تباہی مچائی ہے۔ شہزین بھابی کچھ شوق کسی کیفیت میں منہ کھولے یہ سب سن رہی تھیں۔ ان کے لاڈلوں کی بدتمیزیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا حوصلہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی کوئی ان سے اتنی اونچی آواز میں مخاطب ہوا تھا۔ بچوں کی باتوں کو اتنا سیریسلی نہیں لیا کرتے فوزیہ، تم منع کر دیتی، مان جاتے، اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھتے ہوئے انہوں نے بات کو سنبھالنا چاہا، مگر یہ فوزیہ تھی، ربیہ نہیں، جو ان کے بچوں کی کارگزاریوں کو خاموشی سے سہ جاتی تھیں۔ پہلے سے بھی زیادہ زور سے بولی، یہ بچے ہیں، 10-12 سال کے ہو رہے ہیں، جنگلی وحشی، ذرا عقل تمیز نہیں سکھائی آپ نے۔ یہ حملہ کافی کارگر تھا، ان کی گئی تربیت پر براہ راست اعتراض کیا گیا تھا۔ شہزین بھابی کو اپنا سارا صبر و تحمل رخصت ہوتا محسوس ہوا۔ چلو میرے بچے جنگلی سہی، تم کون سی تمیز والی ہو؟ یہی طریقہ ہوتا ہے بڑوں سے بات کرنے کا، عزت کروائی جاتی ہے، پہلے آپ خود میں وہ خوبیاں پیدا تو کریں، پھر عزت کی توقع رکھیں۔ بات بڑھتی جا رہی تھی، ربیہ کی صلح صفائی کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہو رہی تھیں۔ 2 بڑوں کی لڑائی میں اس کی حیثیت ہی بھلا کیا تھی؟ تم خود کس قابل ہو؟ مہمانوں کی طرح گھر میں آئیں، اور آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں جو ان کی ساس صاحبہ کو وہاں تک کھینچ لانے کے لیے کافی تھیں۔ کیا تماشا ہے آخر؟ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ شہزین، تم تو سمجھدار ہو، اپنی 2 بے حد ٹیلنٹڈ بہوؤں کو یوں لوور مڈل کلاس کی عورتوں کی طرح جھگڑتے دیکھنا ان کے لیے بڑے صدمے کی بات تھی، مگر اب اس کا کیا کیا جاتا کہ صلح کی نیت سے کہا جانے والا ان کا جملہ دونوں ہی کو چیلنج محسوس ہوا۔ شہزین نے سمجھا کہ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، اور فوزیہ نے جانا کہ شہزین کو سمجھداری کا سرٹیفکیٹ دے کر انہیں بے وقوف گردانا جا رہا ہے۔ آپ بھی مجھے ہی کہہ رہی ہیں؟ فوزیہ کو کچھ نہیں، شہزین بھابی کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھرتے جا رہے تھے۔ نہیں، آپ کو کچھ کہاں کہا جا سکتا ہے، قصوروار تو میں ہوں جس نے ربیہ بھابی کی طرح اپنی درگت نہیں بنوا رکھی۔ بات کا رخ مڑتا چلا جا رہا تھا۔ نور جہاں بیگم نے شکر ادا کیا کہ آج صبح سے بلقیس ممانی اپنے کسی عزیز سے ملنے ان کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ ولید بھی صبح ہی نکل گیا تھا، ورنہ ان دونوں پر اس سارے ڈرامے کا کیا اثر پڑتا تھا۔ ولید سے تو کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ مزہ لینے کی خاطر اور کوئی شوشہ چھوڑ دیتا۔ ولید آج ذرا جلدی گھر آ گیا تھا، اس کا یہاں کا کام بڑی حد تک ہو گیا تھا۔ اپنی نئی برانچ کے لیے اس نے جگہ کا انتخاب کر لیا تھا اور سودا تقریباً طے پا چکا تھا۔ اسی سلسلے کے چند ایک چھوٹے موٹے کام نمٹا کر وہ اگلے 2-3 دنوں میں واپس اسلام آباد جانا چاہ رہا تھا۔ کچھ دن ٹھہر کر دوبارہ واپس آنے کے لیے لاؤنج خلاف معمول سونا پڑا تھا۔ نائلہ کو تو رینا اپنی دوستوں سے ملانے کے لیے لے گئی تھی۔ اپنی امی اور پھپھی کے متعلق کچھ جاننے کی اس وقت اسے مطلق خواہش نہیں تھی۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ سیدھا اوپری منزل کو جاتی سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ اد کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی فوری طور پر تو اسے کوئی نظر نہیں آیا، البتہ
ذرا آگے بڑھنے پر پچھلی جانب کھلنے والی کھڑکیوں کے نزدیک کھڑی سمیہ نظر آ ہی گئی۔ نامعلوم وہ کن سوچوں میں تھی جو ولید کی آمد کی اسے خبر نہ ہو سکی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پچھواڑے میں لگے لیموں کے پھولوں کی خوشبو چرائے ہوئے تھے۔ ایک گہرا سا سکون ماحول میں لرزا بسا تھا۔ ولید خود بخود کسی خوبصورت احساس کی گرفت میں آنے لگا۔ آپ؟ وہ دفتن ہی پلٹی تھی۔ ولید ہلکے سے مسکرایا۔ اس طرح دبے پاؤں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پچھلے ریکارڈ کی بنا پر سمیہ اب اسے تھوڑی سی بھی رعایت نہیں دیتی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ سیز فائر کرانے میں کامیاب ہوئیں۔ دل تو اتنی جلدی کیا صاف ہونے تھے۔ دونوں ہی تنے تنے سے موڈ میں اپنے کمروں کی طرف چلی گئیں۔ ربیہ بھابی کی حیثیت اس سارے جھگڑے میں خاموش تماشائی کی سی تھی۔ وہ کسی سے دبتی یا گھبراتی نہیں تھی، بس فطرتاً درگزر کرنے والی تھی۔ اس وقت بھی سکون سے اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ اور یوں بے وقوفوں کی طرح مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ موسم کی خوبصورتی اور ماحول کے زیر اثر ولید کا دل اس وقت بہت نرم احساسات کے زیر اثر تھا۔ اپنی دانش میں تو وہ بڑی رومانٹک مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ہوئے تھا، مگر سمیہ کی تمام بدتمیزیوں کو برداشت کرتے ہوئے برا مانے بولا، مسکراہٹ تو خیر میری بہت خوبصورت ہے، دراصل تم اعتراف کرنے سے ڈرتی ہو۔ مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے ڈرنے کی؟ میرا تعلق ہی کیا ہے آپ سے؟ تعلق ہے، اس کے لہجے میں زور تھا۔ تعلق ہے سمیہ، جذبے اپنا آپ منوا کر رہتے ہیں۔ اس سچائی کو تم بہت جلد تسلیم کرو گی۔ آج وہ بہت بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی سمیہ کو لمحے بھر کے لیے تو چپ کر گئی، مگر وہ شروع سے حقیقتوں کا سامنا کرنے کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے کسی بھی خوشکن احساس کو اس تک پہنچنے میں کافی تگ و دو کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سچائی محض اتنی ہے ولی صاحب کہ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں اور میری امی آپ کے خاندان کے لیے ناپسندیدہ ترین لوگوں میں سے ہیں۔ بچپن سے آپ کی والدہ صاحبہ کی خود سے نفرت کا مظاہرہ دیکھتی۔ سمیہ آج اس کی تمام خوش فہمیاں کو آئینہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ اس نے یکدم ہی اس کی بات کاٹ دی۔ تم غلط نہیں کہہ رہی سمیہ، مگر خدا کے لیے انہیں اتنی اہمیت نہیں دو۔ اگر میں مخلص ہوں تو ان سب باتوں کی کیا ویلیو ہے؟ مجھ سے چھوٹی موٹی گستاخیاں تو ضرور سرزد ہوئی ہیں، مگر کبھی کوئی بڑی غلطی ہوئی ہو تو بتاؤ۔ تمہاری امی میرے لیے جتنی قابل احترام ہے، نور جہاں پھپھی شاید اس کا آدھا حصہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہے جا رہا تھا۔ سمیہ نے آج پہلی بار اس کے سامنے اتنا کھل کر اس موضوع پر بات کی تھی، ورنہ وہ تو اس کی بات ڈھنگ سے سننے کی بھی کبھی روادار نہیں ہوئی تھی، اور وہ اس موقع کو اپنے فیور میں کرنے کی تمام تر کوششیں کر لینا چاہ رہا تھا۔ امی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی، انہیں نور جہاں پھپھی کی محبت نے مجبور کر رکھا ہے۔ تم اپنی امی کو تو دیکھو، کتنے نامساعد حالات کے باوجود کتنی ہمت سے زندگی گزارتی آ رہی ہیں۔ امی کی مثال مت دیں، نہ میں ان جیسی ہوں اور نہ ہی بننا چاہتی ہوں۔ سمیہ کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا اور ہوا کے جھونکے اس کے نرم بالوں کو مسلسل بکھیرے جا رہے تھے۔ جو وقت انہوں نے گزارا ہے اس کا تصور بھی مجھے، سمیہ کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی گھل رہی تھی۔ اسے اچانک ہی بڑے زور سے رونا آنے لگا تھا، مگر ولید کے سامنے کسی کمزوری کا اظہار اس کے نزدیک سراسر بے وقوفی تھی، اس لیے بڑے وقار سے سر اٹھا کر بولی، آپ شاید نہ سمجھ سکیں، میرے لیے سیلف ریسپیکٹ کی اہمیت اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت شاہدہ بیگم کے لاؤنج میں آنے سے ولید اسے چاہتے ہوئے بھی روک نہ سکا۔ شاہدہ بیگم اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ جو آج سمیہ کے دل کے سارے خدشات، سارے وہم مٹا ڈالنے کا ارادہ باندھے ہوئے تھا، کچھ گمسم سی کیفیت میں تھا، اور ادھر دروازہ بند کر کے اچھی طرح آنسو بہا لینے کے بعد سمیہ کافی حیرانی کا شکار ہو رہی تھی کہ ولید سے سختی سے نمٹنے کے سارے ارادے جو اکثر وہ ذہن میں ترتیب دیا کرتی تھی، آنسوؤں کی اس یلغار میں بہہ چکے تھے، اور وہ اپنے بارے میں ان لمحات میں سخت مشکوک ہو رہی تھی۔ رینا اور نائلہ سر جوڑے پتہ نہیں کس خسر پرسر میں مصروف تھیں۔ اندازہ لگانا مشکل تھا، وقفے وقفے سے ان کی مدھم ہنسی ضرور سنائی دے جاتی تھی۔ ولید لان میں انہی کی طرف چلا آیا۔
آئے آئے، آپ تو پتہ نہیں کہاں مصروف رہتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے۔ رینا کھل اٹھی۔ نائلہ رینا کو یکسر نظر انداز کر کے وہ بہن سے مخاطب تھا، پرسوں واپس جانا ہے، پیکنگ کر لینا۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا رکا، پھر ایک نظر کچھ فاصلے پر بیٹھی اپنی امی اور پھپھی پر ڈالتے ہوئے بولا، کسی وقت شاہدہ پھپھی کے پاس بھی ہو آنا، میرے خیال میں تو تم ایک دفعہ بھی ان کے پاس نہیں گئیں۔ مخاطب اب بھی نائلہ تھی۔ سمیہ کا نام اس نے جان بوجھ کر نہیں لیا تھا۔ وہ بھائی، وہ جب نیچے آئی تھی تو جب ہی مل لی تھی۔ نائلہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ بھائی سے وہ یوں بھی ڈرتی تھی، آج کل تو اس کی سنجیدگی نے اسے اور بھی بارواب بنا رکھا تھا۔ ہر رشتے کو عزت و احترام دینا سیکھو، ورنہ کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنا اخلاق تباہ کر بیٹھو گی۔ وہ اپنی بات پوری کر کے وہاں رکا نہیں، سیدھا اندر چلا گیا۔ انہیں بہت خیال رہتا ہے ہماری سوتیلی امی جان کا۔ نائلہ کو رینا کا طنز برا لگا۔ بھائی کی بات کو اس نے نصیحت سمجھا تھا، اس لیے فوراً رینا کو ٹوکتے ہوئے بولی، ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، غلطی تو ہے نا میری۔ رینا منہ بنا کر خاموش رہی، مگر کچھ فاصلے پر بیٹھی بلقیس ممانی نے بیٹے کے بدلتے تیور بڑے غور سے دیکھے تھے۔ انہیں ہلکی سی تشویش نے آن گھیرا تھا۔ اب جبکہ وہ نور جہاں بیگم سے رینا کو بہو بنانے کی خواہش کا سرسری سا تذکرہ چھیڑ چکی تھی، ولید کا یہ رویہ انہیں چونکا گیا تھا۔ بہرحال اتنا یقین انہیں ضرور تھا کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اپنی تمام خود سری کے باوجود ایک محبت کرنے والا بیٹا تھا۔ اب تو گھر چل کر ہی کھل کر بات کروں گی، یہی سوچ کر انہوں نے خود کو تسلی دی اور نور جہاں بیگم کی طرف متوجہ ہو گئیں، جو یہ صفائی دینے میں مصروف تھیں کہ شہزین اور فوزیہ کچھ الگ الگ سی ان دنوں کیوں نظر آ رہی ہیں۔ بلقیس ممانی ان دنوں صحیح معنوں میں پریشان تھیں۔ جس بات کو وہ بہت آسان سمجھ رہی تھیں، ان کے قابو سے باہر ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ اسلام آباد واپس آ کر انہوں نے زیادہ دن نہیں لگائے تھے اور ولید کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ رینا کو بہو بنانے کی اپنی خواہش جتلا چکی تھی اور اس کے چھوٹے موٹے اعتراضات کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھیں، مگر اس مرتبہ تو غضب ہی ہو گیا۔ ولید بالکل ہی ہتے سے اکھڑا ہوا تھا۔ اتنی فضول بات پر آپ آخر کیوں اصرار کیے جا رہی ہیں؟ کئی مرتبہ منع کر چکا ہوں، پھر وہی قصہ۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ ناشتے کی میز پر اسے بڑے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر انہوں نے حالانکہ بڑے سلیقے سے بات شروع کی تھی، مگر بے سود۔ کوئی معقول وجہ بھی تو ہو تمہارے انکار کی۔ صورت شکل، تعلیم، سلیقہ، پھر لاکھوں کا جہیز۔ امی پلیز۔ ولید سخت بیزار ہو رہا تھا۔ اتنی ہلکی بات تو نہ کریں، ہمیں کس چیز کی کمی ہے جو ہم دوسروں پر نظر رکھیں؟ لو اور سنو، میں نے کوئی دنیا سے انوکھی بات تو نہیں کی ہے۔ زمانے کا دستور ہے، لوگ جہیز دیتے اور لیتے چلے آئے ہیں، کیا ہم نائلہ کو کچھ نہیں دیں گے؟ وہ خفا ہو گئیں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ کے دے رہی تھی کہ اس قدر نفع بخش شادی پر اس کے اعتراض اتنے شدید کیوں ہیں۔ مجھے نہیں خبر زمانے میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، بس میں نے کہہ دیا اس ذکر کو یہیں ختم کر دیں۔ کیسے ختم کر دوں؟ آخر میری بھی کوئی حیثیت ہے۔ میں نے اس بار نور جہاں سے ذکر کر دیا ہے۔ ولید پر زور ڈالنے کے لیے انہیں کہنا ہی پڑا۔ کیا؟ وہ بوکھلا سا گیا۔ کیا ذکر کر دیا ہے آپ نے؟ یہی تمہارے لیے رینا کا رشتہ مانگنے کا، اور کیا؟ ان کے مطمئن انداز پر ولید کا سر پیٹ لینے کو دل چاہا۔ حد کرتی ہیں آپ امی بھی، کم از کم مجھ سے پوچھا تو ہوتا، اس طرح تو لڑکیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، ان سے بھی۔ ارے 10 دفعہ تم سے ذکر کر چکی تھی اور کون سا بھی باقاعدہ طے کر دیا ہے۔ اس کے بڑھتے ہوئے غصے کا وہ زیادہ اثر نہیں لے رہی تھی۔ کہہ آئی ہوں اگلی بار باقاعدہ رشتہ لے کر آؤں گی۔ ٹھیک ہے، پھر اب خود ہی نمٹیے گا، میں بہرحال کسی صورت رینا سے شادی نہیں کروں گا، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ارے جا کہاں رہے ہو؟ ذرا ڈھنگ سے بیٹھ کر بات تو سنو۔ اسے اٹھتا دیکھ کر انہوں نے ذرا لجاجت سے کہا۔ ولید کو کسی طور بھی منانا ان کے لیے ضروری تھا۔ ذرا سوچو تو، دیکھی بھالی لڑکی ہے، بری بھلی جیسی بھی ہے۔ رفیق احمد سے تو تم خود کتنے مانوس ہو، کتنی تعریفیں کرتے ہو ان کی بیٹی میں کیا ان کا اثر نہیں آیا ہوگا؟ ولید نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے بولا،
ان کی ایک اور بیٹی بھی تو ہے امی، اس پر آپ کی نظر انتخاب کیوں نہیں پڑی؟ رینا سے کہیں زیادہ سلجھی ہوئی اور باشعور سمیہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کا لہجہ کتنا بدل گیا تھا۔ بلقیس مومانی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا آگے چلا گیا ہے۔ کچھ کچھ شک تو انہیں پہلے بھی تھا، مگر وقتی جھکاؤ جان کر انہوں نے زیادہ اندیشے نہیں پالے تھے، اور اب ولید کے انداز کہانی کا دوسرا ہی رخ بیان کر رہے تھے۔ ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ سخت طیش میں آ گئیں۔ تو اصل بات یہ ہے، میں بھی کہوں آخر دوڑ دوڑ کر اوپر ہی کیوں جایا جاتا ہے؟ ارے جیسی ماں ویسی ہی بیٹی۔ ماں نے زندگی بھر رفیق احمد کو اپنے پھندے سے نہیں نکلنے دیا، تو بیٹی آخر بس کرے امی۔ ولید نے تیزی سے ان کی بات کاٹی۔ ان لوگوں پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے، پھوپھی جان کی محبت میں آپ انہی کی زبان بولنے لگی ہیں۔ بات بگڑتی جا رہی تھی، دونوں میں سے کوئی بھی اپنے موقوف سے انچ بھر بھی سرکنے کو تیار نظر نہیں آتا تھا۔ اس وقت بھی ساری بحث کا نتیجہ لا حاصل ہی نظر آ رہا تھا۔ بلقیس مومانی کو شاہدہ بیگم کی چالاکیوں پر مبنی سارے سنے ہوئے قصے یاد آ رہے تھے، اور ان کی سچائی پر انہیں پورا یقین تھا۔ شہزین اور فوزیہ کے درمیان سرد جنگ نے نور جہاں بیگم کو خاصی مخمصے میں ڈال رکھا تھا۔ ان دنوں جبکہ وہ رینا کے لیے بلقیس مومانی کا اندیہ جان کر بہت خوشی محسوس کر رہی تھیں، ان دونوں کے بگڑے ہوئے موڈ ان کی ساری خوشی بار بار غارت کرنے کا سبب بن رہے تھے۔ دل ہی دل میں دونوں پر پیچ و تاب کھانے کے باوجود وہ دونوں کے درمیان معاملے کو درست کرنے کی فکر میں تھیں۔ رینا کی شادی خیریت سے ہو جائے، پھر میں ان دونوں کے دماغ درست کروں گی، یہ بہرحال ان کا پکا ارادہ تھا۔ باجوہ ابھی گھر میں کسی سے انہوں نے بلقیس مومانی کے ارادے کا ذکر نہیں کیا تھا، رفیق احمد صاحب سے بھی نہیں، کہ ان کے نزدیک سب سے ناقابل اعتبار تو وہی تھے۔ فوراً ہی جا کر شاہدہ بیگم کو سنا دیتے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کی خوشیوں کے سلسلے میں وہ بہت حساس ہو رہی تھیں، کہیں کوئی بری نظر نہ لگ جائے۔ اس وقت بھی وہ بڑے صندوق کا تالا کھولے اپنی برسوں کی جمع جتا کی چیکنگ میں مصروف تھیں۔ بھاری برکم بیڈ کورز، امپورٹڈ کمبل، شنیل کے لحاف، رضائیاں، درجنوں کشن کورز، ٹرالی اور ڈائننگ سیٹ نکال نکال کر ایک طرف ڈھیر کیے جا رہی تھیں۔ قیمتی اور نفیس کراکری کے کارٹن بھی اسٹور میں اوپر تلے بڑی تعداد میں رکھے تھے۔ سب چیزوں پر ایک نظر ڈال لو، پھر جو کچھ اور خریدنا ہے اس کی لسٹ تیار کرو۔ انہوں نے صندوق میں سے ایک اور بھاری سا بیگ کھینچ کر نکالتے ہوئے رینا کو پکڑایا۔ اسے وہ اشارتاً سمجھا چکی تھی، اس لیے بڑی خوشی خوشی ان کی اس دلچسپ مصروفیت میں ساتھ دینے چلی آئی تھیں، مگر اب بہت سی چیزوں کو دیکھ کر مسلسل ناگواری کا اظہار کیے جا رہی تھی۔ کیا دیکھ لوں، کیا دیکھ لوں؟ آپ نے بھی پتہ نہیں کس زمانے کے نواردات اکٹھے کیے ہیں۔ یہ بیڈ کورز میں سے تو ایک بھی کام کا نہیں، کلرز دیکھیں ذرا، اور ان پر یہ بڑے بڑے گلدستے۔ اس کی مسلسل تنقید نور جہاں بیگم کی فکر میں اضافہ کیے جا رہی تھی۔ اپنی دانش میں تو وہ تقریباً سارا انتظام کیے بیٹھی تھی۔ ارے رینا، یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا کریں گے کہ اچھی طرح سے پیک کروا لیں گے، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ انہوں نے راز سجھائی۔ جی نہیں، مجھے یہ گٹرا باندھ کر نہیں لے جانا، کبھی تو کھولنا ہی پڑے گا، کبھی تو کھولنا ہی پڑیں گے، پھر خوامخواہ مذاق بنے گا۔ رینا نے صاف انکار کر دیا۔ ولید تو ویسے بھی اس کے کلرز، ٹیسٹ، کپڑوں اور کمرے کی سیٹنگ تک کا مذاق اڑانے سے نہیں چوکتا تھا، جبکہ اب پچھلے چند برسوں سے تو وہ اس کے سامنے بہت محتاط رہنے لگی تھی۔ اچھا پھر ایسا کرو، انہیں ایک لاجواب ترکیب سوجھ ہی گئی۔ جو چیزیں تمہیں نہیں رکھنی انہیں الگ کر دو، میں ایک جگہ کر کے رکھ دوں گی۔ آخر کہیں تو سمیہ کی بھی شادی ہوگی، جب وقت آئے گا تو اس کو دے دوں گی۔ ایک یہ بڑا خرچہ بھی تو ہمارے ہی سر پڑنا ہے۔ آخری جملہ انہوں نے ایسی لاچاری سے کہا گویا آج تک سمیہ کے کل اخراجات انہی کی ذمہ داری رہے ہوں۔ یہ ٹھیک ہے امی۔ رینا خوش ہو گئی۔ اپنی مسترد کردہ چیزوں کو سمیہ کو سونپ دینے کا خیال خوشکن تھا۔ بہت باذوق بنتی ہے وہ ویسے بھی۔ امی، فوزیہ نے اسٹور کے اد کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ آپ یہاں ہیں؟ میں کتنی دیر سے آپ کو تلاش کر رہی ہوں۔ کیوں، خیر تو ہے؟ وہ ہڑبڑا کر رہ گئیں۔ ان کی اس بہو کا گھر والوں سے کم ہی تعلق رہتا تھا۔ اس کی اپنی سرگرمیاں اسے
مصروف رکھتی تھیں۔ اس وقت ان کی تلاش میں یہاں تک آنا ضرور کوئی معنی رکھتا تھا۔ ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ انہوں نے ایک نظر نزدیک کھڑی رینا پر ڈالی۔ وہ جو میرے کزن آئے ہوئے ہیں کینیڈا سے، شفیع ہمدانی، ان کا ارادہ رینا کو پرپوز کرنے کا ہے۔ آپ بتائیں انہیں کس دن انوائٹ کریں؟ پرپوز؟ نور جہاں بیگم ہکا بکا تھیں۔ اتنی انگریزی تو وہ بھی سمجھ لیتی تھیں، مگر یقین نہیں آ رہا تھا ان کی بیٹی کی قسمت کا ستارہ کس بلندی پر چمکا تھا۔ شفیع ہمدانی فوزیہ کے چچا زاد بھائی تھے، جنہیں دیکھا تو انہوں نے حال میں ہی فقط ایک بار تھا، مگر ان کی امارت اور وسیع کاروبار کے بارے میں وہ پہلے سے جانتی تھیں۔ کینیڈا میں طویل عرصے سے مقیم تھے، اب خدا ہی جانے کہ وہاں شادی کی تھی یا نہیں، بہرحال مشہور کنوارے ہی تھے۔ پھر کیا کہوں ان سے؟ فوزیہ جواب طلب نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اتنی اہم بات وہ یوں کھڑے کھڑے کر رہی تھی جیسے روزمرہ کے کسی پروگرام کے متعلق رائے طلب کر رہی ہو۔ نور جہاں بیگم کو بہو کے یہ لاپرواہ انداز بالکل نہیں بھاتے تھے، مگر رینا کے شاندار مستقبل کے دروازے پر لگے قفل کو اسی چابی سے کھولنا تھا، اس لیے بڑی لگاوٹ سے بولی، ارے بیٹی ایسے کیسے بتا دوں؟ تم نے تو میرے ہاتھ پاؤں پھلا دیے ہیں، ذرا آج ان بھائیوں سے بھی مشورہ کر لوں، پھر بلا لیتے ہیں کسی بھی دن۔ فوزیہ کندھے جھٹک کر باہر نکل گئی تو رینا بھی حواس بحال کر چکی تھی۔ اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شفیع ہمدانی کی عمر تو ضرور کچھ زیادہ تھی، مگر ان کی یہاں کراچی ہی میں 2 شاندار کوٹھیوں کی موجودگی سے تو وہ بھی بخوبی واقف تھیں۔ دنیا گھومنے کی اس کی پرانی خواہش بھی آسانی سے پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس سارے وبال کو تو سمیٹ کر رکھ دو بیٹی، توبہ، گرمی سے برا حال ہو رہا ہے۔ نور جہاں بیگم کو تو سب کچھ ہی بالکل فضول سا لگنے لگا۔ اتنی شان و شوکت رکھنے والے داماد کے سامنے تو یہ سب کچھ بالکل ہی یوں ہی سا تھا۔ رینا کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اپنی اہمیت کو یکدم ہی سینکڑوں گنا بڑھتا محسوس کرنا ایک انوکھا تجربہ تھا۔ لمحے بھر کے لیے اسے ولید کا بھی خیال آیا تھا۔ ذرا دیر پہلے وہ اس کے ساتھ کو خوش قسمتی سمجھ رہی تھی، اور اب شفیع ہمدانی کے آگے ولید کس قدر معمولی دکھائی دے رہا تھا۔ ان کی شخصیت اور بیک گراؤنڈ کے سامنے ولید بالکل ہی بونا لگ رہا تھا دونوں ماں بیٹی کو۔ رینا کی خوشبختی کی خبر معمولی نہیں تھی، سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر جا ہی پہنچی تھیں۔ شفیع ہمدانی مصروف شخصیت تھے، کسی بھی کام کو التوا میں ڈالنا انہیں کہاں سوٹ کر سکتا تھا، اور ایسے سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے دینا بھی دانش مندی نہیں تھی۔ اس لیے نور جہاں بیگم کو رفیق احمد صاحب سے ذکر کرنے میں جلدی کرنی پڑی۔ اس طرح بات شاہدہ بیگم اور سمیہ تک بھی جا پہنچی۔ جس دن شفیع ہمدانی کی بہنیں باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں، شاہدہ بیگم نے بہت خلوص کے ساتھ نور جہاں بیگم کو مبارکباد دی، مگر ان کی سرد مہری نے ہمیشہ کی طرح انہیں اس خوشی کے موقع پر بھی دل گرفتہ کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ قسمت کی بات ہے، ورنہ بڑی تو سمیہ ہے، وہ بیٹھی ہے ابھی، اور رینا کا ماشاءاللہ رشتہ بھی طے پا گیا۔ پاندان کا ڈھکن بند کرتے ہوئے نور جہاں بیگم نے مزید ہلکے پن کا مظاہرہ کیا تو شاہدہ بیگم کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ مالک ہے آپا، اللہ سب کی بچیوں کی قسمت اچھی کرے۔ انہیں سیڑھیوں کی جانب بڑھتا دیکھ کر ایک فخریہ مسکراہٹ نور جہاں بیگم کے لبوں پر کھیلنے لگی۔ احساس برتری ایک نشہ بن کر سارے وجود پر چھا رہا تھا۔ حبس اور اب ان نیم گرم دنوں میں ایک بے نام سی خاموشی کا شکار سمیہ اپنے آپ کو حد درجہ مصروف رکھنے لگی تھی۔ گھر کو نت نئے انداز سے ڈیکوریٹ کرتے رہنا اس کا پرانا شوق تھا۔ آج کل اس نے اپنے اسی مشغلے کی آڑ کو ڈھونڈی ہوئی تھی۔ ٹی وی لاؤنج، سٹنگ روم، بیڈ روم، کوریڈورز، کچن، ہر جگہ اپنا روپ بدلتی جا رہی تھی، مگر اتنی ڈھیر ساری مصروفیت کے باوجود
وہ جس خیال سے پیچھا چھڑانا چاہ رہی تھی وہ دبے پاؤں بار بار آ کر اس کی ساری کوششوں پر پانی پھیر رہا تھا۔ فرن کے گملوں کو نئے پارٹ ہینگرز میں سیٹ کرتے ہوئے اس کی نگاہ بیرونی گیٹ کے پار ہوتی ہوئی مایوسی سے واپس پلٹ آئی تھی۔ ولید کو بھی واپس آئے تقریباً ہفتہ ہونے کو آ رہا تھا، مگر ایک بار بھی یہاں آ کر نہیں جھانکا تھا۔ اپنے کسی دوست کی وسعت سے وہ یہاں رہائش کا بندوبست کر چکا تھا۔ رفیق احمد صاحب کے پاس اس کا 2 مرتبہ فون آ چکا تھا، جس کی وجہ سے سمیہ اتنا بھی جان سکی تھی۔ اتنے عرصے سے اس کی ہزار بے رخی کے باوجود ولید کبھی یوں لا تعلق نہیں ہوا تھا۔ دل خوامخواہ ہی حساس ہوا جا رہا تھا۔ حد ہے سمیہ بی بی، اپنے متعلق آپ کے سارے دعوے اتنے بودے ٹھہرے۔ بہت بولڈ، بہت حقیقت پسند ظاہر کرتی تھی خود کو۔ اس ڈپریسنگ کیفیت سے خود کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے سمیہ نے خود کو اچھی طرح سرزنش کر ڈالی۔ مغرب کا وقت ہوا جاتا تھا۔ وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے بالکونی سے ہٹ کر اندر چلی آئی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ امی سے کہتی ہوئی نیچے چلی آئی۔ رینا کا رشتہ اتنی اچھی جگہ طے ہونے جا رہا تھا، یہ سمیہ کے لیے بھی خوشی کی خبر تھی۔ حالانکہ بچپن سے اب تک رینا کے ساتھ اس کی جتنی لگی رہتی تھی، اس ناطے سے سمیہ کو اپنی خوشی پر کچھ حیرت بھی تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ رینا کے لیے نظر آنے والا ایک خوشگوار مستقبل اسے دلی خوشی پہنچا رہا تھا۔ شاید خون کی کشش تھی یا شاہدہ بیگم جیسی نیک فطرت ماں کی تربیت کا اثر، بہرحال بس طے ہی سمجھو۔ زبانی تو فوزیہ بھابھی کے ذریعے کہلا ہی دیا ہے۔ اس ہفتے میں ان کی بہنیں آئیں گی تو 1 مہینے بعد کی ڈیٹ فکس بھی ہو جائے گی۔ رینا بتانے کے ساتھ ساتھ شرمانے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا، واقعی اتنی جلدی؟ سمیہ کو حیرت ہوئی۔ رفیق احمد صاحب نے ابھی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ انہیں ابھی اگلے پروگرام سے مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ یقیناً بڑی امی بالا بالا سب کچھ طے کر رہی ہوں گی، اب اس عمر میں ان کی عادتیں بدلنے سے تو رہیں۔ سمیہ نے سوچا۔ سچ سمیہ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں ایسا زبردست چانس ملے گا۔ ہر وہ چیز جس کی کوئی بھی آرزو کر سکتا ہے میری دسترس میں ہوگی۔ رینا خوشی سے بے حال تھی۔ سمیہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی سے مزید مغرور شوباز بد دماغ بننے کی تیاریوں میں تھی۔ اللہ رحم کرے، سمیہ زیر لب بڑبڑائی، جس پر رینا نے اپنی ترنگ میں ذرا دھیان نہیں دیا۔ تمہیں بھی جس چیز کی ضرورت ہو مجھے فون پر بتا دیا کرنا۔ وہ اس وقت زبردست فیاضی کے موڈ میں تھی۔ سمیہ سے متعلق مسابقت اور حسد کا ہر جذبہ دھیما پڑا ہوا تھا۔